والدین کے حقوق میں اور بیوی کے حقوق، دونوں کے درمیان جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو اس میں انسان توازن کھو بیٹھتا ہے۔ وہ توازن جو شریعت نے جس کی تعلیم دی ہے وہ کھو بیٹھتا ہے۔ کبھی والدین کی طرف اتنا جھک گیا کہ بیوی کے ساتھ ظلم کرنے لگا، کبھی بیوی کی طرف اتنا جھک گیا کہ والدین کے ساتھ ظلم کرنے لگا اور ان کے حقوق سے پامال کرنے لگا۔ دونوں باتیں افراط اور تفریط کی شریعت کے خلاف ہیں، وہ ہلاکت کا راستہ ہے۔ بعض لوگ ابھی پچھلے جمعہ کو پچھلے اتوار کو پوچھ رہے تھے کہ بعض اوقات والدین جو ہے وہ حکم دیتے ہیں کہ بیوی کو طلاق دے ڈالو۔ اب اولاد سمجھتی ہے کہ لڑکا سمجھتا ہے کہ نہیں بیوی میں بظاہر کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن والدین کا حکم ہے کہ طلاق دے دو، تو کیا کرے؟ تو بعض اوقات والدین اپنے اس حکم کو نافذ کرنے کے لیے ایک واقعے سے بھی استدلال کرتے ہیں۔ ایسا واقعہ بھی حضرت عبداللہ بن عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری ہے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے والد یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، اب میرا دل نہیں چاہ رہا طلاق دینے کو، مجھے تو وجہ نہیں آتی کہ کیا کروں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے باپ کی بات مانو، اے طلاق دے دو۔ وہاں یہ حکم دیا تو بعض والدین اپنے حکم کے نافذ کرنے کے لیے یہ اس واقعے سے استدلال کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہ دیکھو حضرت ابن عمر نے حضور سے پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ باپ کی بات مانو اور طلاق دے دو۔ لیکن یہی بات ہے کہ حدیث ہے، قرآن اور حدیث جب تک کسی استاد سے نہ پڑھا جائے اور کسی جاننے والے سے اس کا علم حاصل نہ کیا جائے تو بعض اوقات آدمی براہ راست دیکھ کر غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے پر کسی اور اپنے کو قیاس نہیں کر سکتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر آن وہی نازل ہوتی تھی اور وہی نازل ہونے کے نتیجے میں آپ کے علم میں تھی یہ بات، یہ خاتون جو عبداللہ بن عمر کے نکاح میں ہے ان کے لیے مفید نہیں، اور حضرت عمر سے کہہ رہے ہیں کہ طلاق دے دو تو وہ کسی مصلحت سے کہہ رہے ہیں جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس واسطے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عمر سے کہہ دیا کہ طلاق دے دو، لیکن یہ عام حکم نہیں ہے۔ تمام فقہاء نے اس حدیث کے تحت یہ بات لکھی ہے کہ یہ عام حکم نہیں ہے، کہ جہاں اگر اولاد یہ محسوس کرے کہ بھائی دین تو کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے اور اس حالت میں اس کو طلاق دے کر ایک طرح سے اس کے اوپر ظلم کرنا ہے، بلا وجہ طلاق دینا، تو والدین اگر کسی دوسرے شخص پر ظلم کرنے کا حکم دے تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ اس سے ان کا حکم مانا جائے۔ ان کے ماں باپ کے پائے ان کے آگے جھک جاؤ، ان کے ساتھ اور نرمی اور ان کے سلوک سے بات کر لو کہ آپ ہر بات مانیں گے، لیکن یہ بات اس لیے نہیں کہ اس میں ظلم ہے جس پر اس کے اوپر۔ تو تمام فقہاء اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ طلاق دینا اپنے محض اس بنا پر کہ ماں باپ کہہ رہے ہیں اس بنا پر طلاق دینا جائز نہیں۔ ہاں اگر خود محسوس کرے کہ واقعی اس میں نقص ہے یا نباہ نہیں ہو سکتا، کوئی اور خرابی پیش آنے کا اندیشہ ہے تو اس وقت میں جیسا طلاق دے دے، لیکن محض اس بنا پر دینا واجب نہیں ہوتا۔ یہ بہت سے لوگ سوچ رہے تھے جب کیونکہ والدین کی اطاعت کر رہے تو والدین کی اطاعت کی وجہ سے میرے دل میں طلاق دینا واجب ہو گیا، فرض ہو گیا، چاہے میں اس کو درست نہ سمجھوں۔ ایسے میں اطاعت کرنا والدین کی یہ کوئی ضروری نہیں ہے، ضرورت ہے کہ اطاعت کرنا جائز نہیں ہے جہاں دوسرے میں ظلم ہو رہا ہو۔ اسی طرح اگر والدین جو ہیں وہ کسی ایسے فعل پر آمادہ کریں جو شریعت کے راستے کے خلاف ہے تو اطاعت واجب نہیں ہوتی۔ ابھی کچھ عرصے پہلے میرے پاس ایک خاتون کا خط آیا، میرے سے گھومتے کھڑے ہو گئے پڑھ کر۔ انہوں نے اس لڑکی تھی تو اس نے لکھا کہ میرے
والد جو ہیں وہ بڑے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں. میرے بہت عرصے سے رشتے آتے رہے، مگر ہم رشتے کو وہ اس بنا پر انکار کرتے تھے کہ وہ رشتہ برادری سے باہر کا ہے، اور یہ کہتے کہ برادری میں کروں گا، شادی برادری سے باہر نہیں کروں گا کسی بھی قیمت پر. نتیجہ یہ کہ جس سے رشتے آنے تھے وہ سارے آ کے ختم ہو گئے، اور کوئی برادری کا ایسا رشتہ جو بات کو پسند ہو وہ آتا نہیں تھا. بالآخر جب کوئی رشتہ نہیں آتا تھا اور باہر سے رشتے آ رہے تھے تو ایک دن انہوں نے مجھے بٹھا کر قرآن میرے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ یہ قسم کھاؤ کہ تم زندگی بھر شادی نہیں کرو گے. اگر رشتے برادری سے کوئی رشتہ نہ آیا تو یہ حلف اٹھاؤ کہ برادری سے باہر شادی نہیں کرو گے. اب وہ بیچاری کہتی ہے کہ میں نے باپ کا حکم سمجھ کر یہ حلف اٹھا لیا کہ برادری سے باہر شادی نہیں کروں گی. اب آخر انسان ہے، انسان کے ساتھ اس کی ضروریات لگی ہوئی ہے. سارے ماں بھائی بہنیں سب اس فکر میں ہیں کہ کسی طرح کا نکاح ہو جائے، مگر حلف اٹھا چکی ہے. آخر کار وہ کہتی ہے کہ میرے ماں اور بھائیوں نے مل جل کر کسی طرح میرا نکاح کر دیا اور کہا کہ کفارہ ادا کر دینا اس قسم کا، لیکن نکاح کر لو. تو ان بیچاروں نے ٹوٹ پڑا. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی غلط بات پر قسم اٹھا لے کہ میں یہ کام کروں گا، یہ کام نہیں کروں گا، اور وہ قسم کسی مناسب نہ ہو، مناسب بات پر نہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ قسم کو توڑ دے اور کفارہ ادا کرے. تو ماں نے بھائیوں نے صحیح کام کیا تو اس کا نکاح کرا دیا. لیکن باپ کے جب پتہ چلا تو باپ نے کہا کہ میں زندگی میں تیری شکل نہیں دیکھوں گا اور زندگی میں تیرے ساتھ کلام نہیں کروں گا. اور وہ کہتی ہے کہ اب صورتحال یہ ہے کہ میرا نکاح تو ہو چکا، ایک تو میرے دماغ پر یہ بول رہا ہے کہ میں نے اپنی قسم توڑی، دوسری یہ ہے کہ میرا باپ جو ہے مجھ سے ناراض ہے اور میری شکل دیکھنے کا روادار نہیں ہے. اس کی وجہ سے میری زندگی اذیت بنی ہوئی ہے، تلخ ہو رہی ہے، یہاں تک کہ کبھی کبھی دل میں آتا ہے اس زندگی سے بہتر ہے تو خودکشی کر لوں. اعوذ باللہ من ذالک. اب یہ ضد اور یہ حد دھرمی کہ اولاد کو مجبور کرنا اس بات کے اوپر کہ وہ ایسی قسم کھا لے جو اس کے لیے دنیا آخرت کے لحاظ سے غلط ہے، اس کا حل دے دینا اور پھر اس کو اصلاح کرنا، اور اس کے بعد میں یہ کہنا کہ اگر تمہیں اس کی خلاف ورزی کی ہے زندگی میں شکل نہیں دیکھوں گا. یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ کسی بات کے لیے کسی طرح بھی زیبا نہیں، اور شریعت میں اس کے اوپر شریعت کے لحاظ سے سخت گناہ حرام ہے. اگر کوئی باپ یا ماں وہ ایسی بات کے اوپر مجبور کرے تو اطاعت کرنا اس کے لیے اولاد کے ذمہ واجب نہیں ہوتا. یعنی اس لڑکی کے لیے جب باپ کو کہا تھا کہ قسم کھاؤ